بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یعنی 3 دن تک خوب کھا پی لو اور مزے اٹھا لو، لیکن انہوں نے اس پختہ وعدے پر بھی یقین نہیں کیا اور انہوں نے اور زیادہ دلیری کا مظاہرہ کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے قسمیں اٹھا کر پختہ وعدے لے لیے کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ پر شب خون ماریں گے اور ان کے گھر میں رات کو گھس کر ان کو گھر والوں سمیت قتل کر دیں گے۔ پھر اگر ان کے سرپرستوں اور متعلقین نے کوئی قصاص یا خون بہا کا مطالبہ کیا تو ہم اس قتل سے صاف انکار کر دیں گے، اور پھر ہم ان کے والی وارثوں کو کہیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے اور ہم تو سچے ہیں۔ اسی بات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں آیت نمبر 50 سے 53 میں فرمایا ہے، اور وہ ایک چال چلے اور ایک چال ہم چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو ہلاک کر ڈالا، اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے تو ہم نے ان کو نجات دی۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں پر پتھر برسائے اور ان کے سر کچل دیے اور باقی قوم کی ہلاکت کو پہلے ہلاک کر دیا۔ یہ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے جو ان کی مہلت کے دنوں میں پہلا دن تھا۔ اس دن قوم سمود کے لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، جس طرح کہ صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ جب شام ہوئی تو سب پکار اٹھے کہ واہ، ایک دن اور گزر گیا۔ پھر جمعہ کے روز ان سب کے چہرے سرخ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو وہ تکبر سے کہنے لگے کہ مہلت کے 2 دن تو گزر گئے۔ جب ہفتہ کی صبح ہوئی تو ان کی مہلت کا تیسرا اور آخری دن آ پہنچا، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو وہ سب آوازیں نکالنے لگے اور مہلت کی حد گزر گئی۔ جب اتوار کا دن آیا تو وہ سب تیار ہو کر اس انتظار میں آ کر بیٹھ گئے کہ دیکھ سکیں کہ کون سا عذاب ان پر آتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان پر کس طرح کا عذاب آئے گا۔ جب سورج چمکنے لگا تو آسمان سے ایک چیخ آئی اور ان کے نیچے سے زلزلہ آیا تو ان کی روحیں نکلنے لگیں، جانیں تڑپ تڑپ کر ختم ہونے لگیں اور آوازیں بند ہونے لگیں۔ وہ سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے پڑے تھے، محض ان کی لاشیں باقی تھیں اور ان میں کوئی حرکت نہ تھی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 69 میں آیا ہے، پھر صالح نے ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ قوم کی تباہی کے بعد صالح علیہ السلام جب علاقہ چھوڑ کر جا رہے تھے تب انہوں نے یہ گفتگو کی تھی، یعنی اس میں انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر طرح سے کوشش کی، اور میں نے اپنے قول و فعل اور اچھی نصیحت کے ساتھ تمہاری ہدایت کی کوشش کی، مگر تمہاری طبیعتیں اس کو قبول کرنے والی نہ تھیں، اس لیے تم دردناک عذاب کی لپیٹ میں آ گئے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ جہاں تک میرے بس اور طاقت میں تھا میں کوشش کر چکا، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام حرم شریف میں آ کر رہے اور یہیں انتقال فرمایا۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔